بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور نصیحتوں پر مبنی مختلف واقعات پر مشتمل ہے۔ دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ڈھیروں انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں رسمی طور پر لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ چونکہ جو بھی رسول آیا اس نے معجزات کے ذریعے اپنی رسالت کو ثابت کیا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے پروردگار کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے 5 معجزات بیان کرتے ہوئے کہا، میں مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس پر کچھ دم کر کے پھونک دوں گا اور وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا۔ میں پیدائشی اندھے کو بینائی دوں گا۔ میں برس کے مریض کا علاج کروں گا۔ حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا اور تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور گھر میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ یقیناً ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے ان کا انکار کیا اور ان کے معجزات کو سحر و جادو سے تعبیر کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مسلسل دعوت توحید دیتے رہے اور انہیں بند و نصیحت کے ذریعے راہ حق کی طرف ہدایت دیتے رہے۔ ایک دن وہ اپنے 12 خاص دوستوں، جن کے حواری کہا جاتا تھا، کے ہمراہ سرزمین اردن سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہوں نے جو بھی اندھا اور اپاہج دیکھا اسے اذن خدا سے شفا دی۔ انہوں نے یوں خدا کی نشانیاں دکھائیں، بت پرستیوں انحرافات سے روکا اور خداوند عظیم کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری 12 افراد تھے جو ان کے خاص و خاص دوست تھے اور ان کے ساتھ مخلص تھے، سوائے ایک شخص کے۔ ان حواریوں کے نام یہ تھے: بطرس، دریاس، یعقوب، یوحنا، فیلپس، برتلورما، توما، متی، یعقوب بن حلفہ، شمعون، یہودا جو کہ یعقوب کے بھائی تھے، اور یہودا اسکریوتی۔ اس آخری حواری یہودا اسکریوتی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی تھی۔ اس منافق شخص نے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا، جس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے گئے تھے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، جہاں وہ اب تک زندہ ہے۔ یہ حواری اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانی معجزہ دیکھ کر اپنے دل کو سرشار کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا آپ کا پروردگار ہمارے لیے زمین آسمان پر دسترخوان مہیا کر سکتا ہے؟ ان کا یہ مطالبہ، جو شک و شبہ کی بو دے رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم لوگ ایمان لائے ہو تو خدا سے ڈرو۔ حواریوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس غذا سے کھائیں تاکہ ہمارے دل اطمینان و یقین سے سرشار ہوں اور اچھی طرح جان لیں کہ آپ علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، تاکہ اس پر گواہی دیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نیت سے آگاہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا ہمارے لیے آسمانی دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی شمار ہو۔ ہمیں روزی عطا فرما، بے شک تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، میں آپ کے لیے ایسا ہی دسترخوان بھیجتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ دسترخوان نازل ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد تم میں سے جو بھی انکار کرے گا اس پر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ عالمین میں سے کسی پر بھی ایسا عذاب نازل نہ کیا ہوگا۔ دسترخوان نازل ہوا، اس کے اندر کچھ روٹیاں اور مچھلیاں تھیں۔ چونکہ وہ بروز اتوار نازل ہوا، لہٰذا اس روز کو انہوں نے روز عید قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا میں بھی یہ شامل ہے کہ یہ دسترخوان ہمارے لیے ہو، یعنی ہمیں ہمارے وجدان اور فطرت کی طرف پلٹائے کہ جو توحید اور ایمان کی اساس پر ہے۔ روایت ہے کہ متعدد بار دسترخوان نازل ہونے پر
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آسمانی دسترخوان فقراء کے لیے بچائیں، نہ کہ عمرہ کے لیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ایسا ہوا تو مالدار لوگ شک و تردید میں پڑ گئے اور دوسرے لوگ بھی اس دسترخوان کے بارے میں موضع ہونے کا انکار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ان میں سے 333 مردوں کو خنزیر کی شکل میں بدل دیا، جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے اور گندگی وغیرہ کھاتے۔ ان لوگوں کے رشتہ دار نوحاؤ گریا کرتے ہوئے اسلام کے پاس فریاد لے کر آئے، لیکن 3 روز بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تبلیغ دین کے لیے ایک اہم ترین کام سیر و سیاحت تھا۔ آپ علیہ السلام کا ایک دوست تھا جس کا قد چھوٹا تھا، وہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نظر آتا تھا۔ ایک دفعہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوا۔ دونوں چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقین خالص سے کہا بسم اللہ، پھر پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ اس چھوٹے قد کے شخص نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانی پر چلتے دیکھا تو اس نے بھی یقین خالص سے بسم اللہ کہا اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ وہ چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو خود پسندی کے جال میں پھنس گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ عیسیٰ روح اللہ ہے جو پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، فما فضلہ علیہ، پس انہیں مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ اسی لمحہ اس کے پاؤں بے قرار ہوئے اور پانی میں غرق ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے فریاد بلند کی، اے روح اللہ، میرا ہاتھ تھام لے اور مجھے غرق ہونے سے بچا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے باہر نکالا اور فرمایا، تم نے کیا کہا ہے کہ تم پانی میں ڈوبنے لگے تھے؟ پست کر دوست نے کہا، میں نے کہا تھا کہ روح اللہ بھی پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، بس ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ یعنی خود پسندی نے مجھے اپنے نروے میں لے لیا تھا جس کی سزا مجھے مل گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم نے خود پسندی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام پر سمجھا جو خدا نے تمہارے لیے قرار نہیں دیا تھا، لہٰذا تیرے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا ہے۔ جو کچھ تم نے کہا ہے اب اس سے توبہ کرو۔ اس شخص نے توبہ کی، اس کے بعد اسے وہی مقام و مرتبہ مل گیا جس پر خدا نے اسے فائز کیا تھا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک گاؤں برارزہ تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سب انسان، پرندے، چرندے سب کے سب موت کی نیند سو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ عذاب الہی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، کیونکہ اگر وہ یکے بعد دیگرے مرتے تو ضرور ایک دوسرے کو سپرد خاک کرتے۔ حواریوں نے عرض کیا، اے روح خدا، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ وہ انہیں زندہ کرے تاکہ نازل ہونے والے اس عذاب کی وجہ بیان کریں۔ اس کی زرد میں یہ لوگ آئے تاکہ ہم اس کام سے پرہیز کریں جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے زندہ ہونے کی درخواست کی۔ آسمان سے آواز آئی کہ انہیں آواز دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات کے وقت ایک ٹیلے پر چڑھے اور فرمایا، اے اس گاؤں کے لوگوں، ان میں سے ایک شخص زندہ ہوا اور اس نے کہا، ہاں اے کلمہ خدا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اوپر افسوس، تمہارا کیا کردار تھا کہ تم اس عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ زندہ شدہ مردہ نے کہا، 4 چیزوں کی وجہ سے ہم پر عذاب الہی نازل ہوا۔ تابوت یعنی گمراہی کی برستش، خدا سے کم کافی اور دنیا سے دل وابستی، لمبی چوڑی آرزویں اور دنیا کے کھیل کود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا دل دنیا سے کس قدر وابستہ تھا؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، جس قدر ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ جس وقت دنیا ہماری طرف رخ کرتی ہے ہم خوشحال ہوتے ہیں، اور جب پشت کر دیتی ہے تو گریہ زاری کرتے ہیں اور غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ تابوت کی کیسے پرستش کرتے تھے؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، ہم گناہ گاروں کی اطاعت پیروی کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے کام کی عاقبت کیسے انجام پذیر ہوئی؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا کہ ہم رات میں خوشی خوشی سوئے تھے اور اس کی صبح میں خاویہ میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، خاویہ کیا ہے؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، خاویہ سجین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سجین کیا ہے؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، آگ سے پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں جو تا قیام قیامت ہمارے اوپر بڑھتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جس وقت تم لوگ ہلاک ہوئے تھے تو تم نے کیا کہا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں دنیا کی طرف پلٹا دو تاکہ ہم نیک کام سر انجام دیں۔
اور زاہد و پارسا بن جائیں۔ تو ہمیں جواب دیا گیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے حال پر افسوس، کیا ہوا کہ ان ہلاک ہونے والوں میں سے تمہارے علاوہ میرے ساتھ کسی اور نے گفتگو نہ کی۔ زندہ شدہ مردہ نے کہا اے روح خدا، ان سب کے منہ آگ سے بند کیے ہوئے ہیں اور وہ سب فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں۔ میں دنیا میں ان لوگوں کے درمیان رہتا تھا لیکن ان سے نہیں تھا اور ان کی طرح گناہ نہیں کرتا تھا۔ جب عمومی عذاب آیا تو میں بھی اس میں گرفتار ہو گیا۔ اس وقت بال کی مانند باریک تار سے دوزخ کی گھاٹی کے کنارے لٹکا ہوا ہوں۔ معلوم نہیں ہے کہ وہاں سے دوزخ میں گروں گا یا جنت میں۔ شاید اس شخص کو عذاب امر بالمعروف اور نہی المنکر ترک کرنے کی وجہ سے نازل ہوا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے خدا کے دوستو، دیے ہوئے نمک سے خشک روٹی کھانا اور لکڑی کے ریزوں پر سونا بہت اچھا ہے اگر وہ دنیا اور آخرت کی سلامتی کے ہمراہ ہو۔ بنی اسرائیل کے درمیان ایک ایسا خاندان آباد تھا کہ ان میں سے کوئی بھی شخص 40 دن تک 40 راتیں صبح تک مسلسل عبادت میں گزارتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ اسی خاندان کے ایک شخص نے 40 راتیں صبح تک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور راز و نیاز میں گزاری، اس کے بعد دعا کی لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا، شکایت کی اور ان سے التماس کیا کہ اس کے لیے دعا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز بجا لائے۔ اس کے بعد اس پریشان حال بندے کے لیے دعا کی۔ اسی وقت اللہ نے ان پر یوں وحی نازل فرمائی اے عیسیٰ، میرا یہ بندہ صحیح راستے پر گامزن ہو کر دعا نہیں کر رہا، وہ مجھے تو پکارتا ہے لیکن اس کے دل میں تیری پیغمبری کے بارے میں شک ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ اس قدر دعا کرے کہ اس کی گردن کٹ جائے اور اس کی انگلیوں کی پوریں ختم ہو جائیں تو میں تب بھی اس کی دعا قبول نہ کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ اس شخص کو عرض کیا۔ اس نے عرض کیا اے روح خدا، حقیقت وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ میں آپ علیہ السلام کی پیغمبری کے بارے میں مشکوک تھا۔ آپ خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ یہ شخص برطرف ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا یقین ہوا۔ اس کے بعد اس کی توبہ قبول ہوئی اور اپنے خاندان کے دوسرے افرادوں کی طرح 40 دن کی رات اس کی دعا قبول ہوئی۔ ایک دن کسی صادق جعفر علیہ السلام سے پوچھا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسے شخص کو زندہ کیا ہے جس نے زندہ ہونے کے بعد کچھ عرصہ زندگی گزاری ہو، دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کیا ہو اور صاحب اولاد ہوا ہو؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دینی بھائی اور مخلص دوست تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی ان کے گھر کے قریب سے گزرتے اس کے گھر میں جاتے اور اس کے احوال پرستی کرتے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک مدت کے لیے سفر پر چلے گئے۔ جب واپس پلٹے تو انہیں اپنا ایک دینی بھائی یاد آیا۔ اس سے ملنے اس کے گھر گئے تاکہ احوال پرسی کریں۔ اس شخص کی ماں گھر سے باہر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا دوست کہاں ہے؟ ماں نے کہا اے پیغمبر خدا، میرا بیٹا دنیا سے چل بسا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی والدہ سے پوچھا کیا آپ پسند کرتی ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھیں؟ ماں نے عرض کیا ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے بیٹے کو اذن خدا سے زندہ کر دوں گا۔ جب کل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی دوست کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا آئیں دونوں مل کر آپ کے بیٹے کی قبر پر چلتے ہیں۔ ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ اپنے بیٹے کی قبر کے پاس آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی۔ قبر شک ہوئی۔ اس خاتون کا بیٹا زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا۔ جب اس نے ماں کو اور ماں نے اسے دیکھا تو باہم گریہ زاری کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان ماں بیٹے پر رحم آیا۔ اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا تم اپنی ماں کے ہمراہ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا یعنی ایک مدت تک روزی کماؤں، غذا کھاؤں اور ایک مدت تک زندہ رہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ 20 سال کھانا کھاؤ اور روزی کماؤ، شادی کرو اور صاحب اولاد ہو جاؤ؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اس کی ماں کے سپرد کیا۔ وہ 20 سال تک زندہ رہا، اس نے شادی کی اور صاحب اولاد بھی ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔